بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی ایم کے ٹولے نے ایک بات مشہور کر دی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ اچھا، دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ڈیل ہوتی ہے اور ایک بات چیت ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ڈیلنگ کس کو کہتے ہیں یا NRO2 کیا معاملات ہیں۔ تو عمران خان کا جو ماضی ہے وہ بالکل صاف شفاف ہے، شیشے کی طرح صاف ہے۔ اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کوئی بھی کرپشن کا کیس نہیں ہے۔ اس لیے یہ دہشت گردی کی الزامات لگا رہے ہیں اس کے اوپر کہ عمران خان دہشت گرد ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کا جو ماضی ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ اس نے 1 روپے کی کرپشن جو ہے وہ نہیں کی ہے، اور یہ بات اس کے جو دشمن ہیں وہ بھی جانتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عمران خان چور نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے۔ اچھا، ڈیلنگ یہ ہوتی ہے جیسے نواز شریف صاحب نے ڈیلنگ کی اداروں کے ساتھ کہ میں بیمار ہوں، میری صحت بہت زیادہ خراب ہے اور میں پاکستان سے علاج کے لیے بیرون ملک جانا چاہتا ہوں۔ یہ ڈیلنگ ہے۔ جب ڈیلنگ کی، یہاں سے بھاگا، یہاں سے رفو چکر ہوا اور لندن میں گیا۔ لندن کے جب اپنے فلیٹس میں پہنچا تو پھر اس نے جو ہے وہ اپنا سوشل میڈیا ایکٹیو کیا، اور سوشل میڈیا کے بعد اس نے اپنا کمپین کا آغاز کر دیا، اور ایک بات جو بڑی مشہور ہوئی کہ مجھے کیوں نکالا، اور پھر مریم نواز صاحبہ نے پاکستان کے اندر ایک افراتفری میں چاہ دی اور اپنی سیاست شروع کر دی دوبارہ سے۔ یہ ہوتی ہے ڈیلنگ۔ ہم بات کر رہے تھے ڈیلنگ کے اوپر۔ عمران خان نہ ڈیلنگ کرتا ہے نہ ڈیلنگ کرے گا۔ ہمیں عمران خان کے اوپر پورا اعتماد ہے۔ عمران خان تب نہیں گھبرایا جب اس نے حقیقی آزادی مارچ کے لیے کال دی تھی۔ لاکھوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، لاکھوں لوگوں کے اوپر آنسو کے شیل فائر کیے گئے تھے، اور یہ وہ شیل فائر ہوئے تھے جو شیل استعمال ہوتے ہیں دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے۔ یہ شیل عام شہری پر استعمال کیے گئے تھے۔ تو عمران خان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، بات چیت چلتی رہتی ہے۔ اب یوکرین اور روس کی جنگ ہو رہی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ بات چیت بھی چل رہی ہے۔ 2002-04 سے شروع ہونے والی افغانستان کی جنگ اور طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت چلتی رہی دعا کے اندر، یعنی کہ بات چیت چلتی رہتی ہے۔ بات چیت اور ڈیلنگ میں بڑا فرق ہے۔ میں نے آپ کو 2 مثالیں دی، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جیسے مسٹر 10% جن کو کہا جاتا ہے، آصف علی زرداری، سندھ کا سب سے بڑا ڈاکو، جس نے اربوں روپے کی کرپشن کی، جس کے اوپر اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات تھے، ثابت بھی ہوئے، اور فلودہ والے کے اکاؤنٹ سے کروڑوں اربوں روپے نکل رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے کرپشن، یہ ہوتا ہے ماضی داغدار۔ اور جب ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے اداروں کے ساتھ تو یہ صاف شفاف ہو جاتے ہیں، اس کو ڈیلنگ کہتے ہیں۔ عمران خان کو ڈیلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ صاف شفاف انتخابات کرواؤ، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اس کو ماضی صاف ہے۔ اس نے کوئی چوری نہیں کی، اس نے کوئی کرپشن نہیں کی، اس نے کوئی بندے نہیں مروائے۔ وہ بالکل صاف شفاف آدمی ہے۔ اس کی بات چیت چل رہی ہے، نئے انتخابات کروا دو، میں کال نہیں دوں گا، میں عام پاکستانی ورکر کو باہر نہیں نکالوں گا۔ وہ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہے کہ پاکستان اس ٹائم بہت زیادہ معاشی طور پر کمزور ہو چکا ہے، پاکستان بہت زیادہ نیچے گر چکا ہے۔ مہنگائی کی شرح آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 46% مہنگائی کی شرح ہے۔ عام آدمی خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے۔ عمران خان کو اس صورت میں کال دینی چاہیے۔ جب تک عام آدمی روڈ پہ سڑک پہ نہیں نکلے گا، یہ کھٹ پتلی سرکار نہیں اترے گی، اور یہ کھٹ پتلی سرکار پاکستان کو مزید جو ہے وہ دلدل میں پھنسا رہی ہے۔ شنگھائی میں جو کانفرنس ہوئی تو کیا شہباز شریف صاحب نے دروازہ کوئی کھولا ہے پاکستان کے لیے؟ کیا آنے والے وقتوں میں پاکستان کے ساتھ کوئی ملک کھڑا ہوگا؟ نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ 2010 میں جب سیلاب پاکستان میں آیا تھا تو بہت سے بین الاقوامی جو ہمارے دوست ممالک تھے، بین الاقوامی ادارے تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کیا تھا، اور ایک مشہور کیس بھی ہوا تھا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی کی جو خاتون اول تھی انہوں نے ایک ہار دیا تھا اور ہار چوری ہو گیا تھا۔ وہ ہار کس نے کھایا؟ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے ٹولے یوسف رضا گیلانی کی بیوی کو وہ تحفے میں دے دیا گیا تھا، اور ہار اس کے بعد ہضم کر لیا گیا، کھا لیا گیا۔
تو کیا یہ لوگ دوبارہ سے پھر ہماری مدد کریں گے؟ یہ تو ہمارے ڈرامے ہیں، یہ اس پی ڈی ایم کے ڈرامے ان چوروں کے، کہ عام آدمی کو یہ ایک پھدو لگا رہے ہیں سیدھا سادہ، کہ ہر سال جو ہے وہ سیلاب آ جاتا ہے، ہم لوگ بیرون ممالک سے امداد اکٹھی کر لیتے ہیں، اپنے بچوں کے کاروبار کھڑے کر دیتے ہیں، تم لوگ مرتے ہو تو مرو، تم لوگ جاؤ باڑ میں۔ تو عمران خان قوم کا درد لے کے اس پاکستان میں آیا ہے، وہ 22 سال کی جدوجہد کے ساتھ چل رہا ہے اس پاکستان میں، اس کو تم لوگ خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ مریم نواز کی ٹیم عمران خان پہ بہت سے الزامات لگاتی ہے، بہت سی باتیں کرتی ہے، مذہب کارڈ کا استعمال کر رہے ہیں، ہر چال ان کی جو ہے وہ الٹی پڑ رہی ہے۔ اور ایک کہاوت جو انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی کہ ایک زرداری سب پہ باری، خدا کی قسم ایک خان نے پورے 13 پارٹیوں کے چوروں کو تگنی کا ناچ نچا کے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے سیاست، اصل کھلاڑی یہ ہوتا ہے کہ اس نے سارے چور ایک جگہ اکٹھے کر کے رکھ دیے ہیں۔ اب اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہو چکی ہے کہ ہم ان 13 پارٹیوں کے چوروں کو کیسے سنبھالیں۔ یہ وزارتیں آپ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، وہ بھی کام نہیں آ رہی ہیں، کیونکہ بین الاقوامی دوست ممالک بھی ان پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چور ہیں، اور حقیقتاً میں یہ لوگ چور ہیں۔ پچھلے 75 سالوں میں انہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے۔ بہت شکریہ۔